اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ایک دوسرے سے زیادہ دینوی ساز و سامان حاصل کرنے کی لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ دینوی مال اور چیزوں کی ہوس اور ان کے حصول میں مقابلہ آرائی نے انسان کو اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرے اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے، لیکن افسوس ہے کہ دینوی مال اور دولت کے اندر انسان مصروف ہو گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کے حصول میں مقابلہ بازی کرنے میں الجھ گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ انسان کی شکایت کر رہے ہیں کہ وہ زندگی بھر زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میری دولت، جبکہ تمہیں تمہاری دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے جو تم نے کھا لیا اور ختم کیا، یا تم نے پہن لیا اور پرانا کر لیا، یا وہ مال جو تم نے صدقے میں دے دیا اور آگے بیچ دیا، یعنی آخرت کے لیے بیچ دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا ہر مال سوائے اس کا جس تذکرہ مذکورہ بالحدیث میں آیا ہے، اس کی موت کے بعد دوسرے کے لیے، وارثین کے لیے رہ جائے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جتنا بھی مال مل جائے وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے اور اس کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہے گا۔ انسان کے اسی بے انتہا حرص اور ہوس کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اور بالآخر قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا پیٹ نہیں بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو ہرگز تم ایسا نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ یوں کہا جائے کہ اگر تم موت کی حقیقت پر سوچتے اور اپنے انجام پر غور و فکر کرتے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور دنیا کے اسباب و متاع کو چھوڑ کر جانا ہے، تو تم ہرگز دنیا میں مشغول ہو کر آخرت سے غفلت نہ برتتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم یقیناً دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، پھر تم لوگ اس کو بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ یقین کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ یقین کا پہلا درجہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین یہ ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا یقین ذہنی طور پر حاصل ہو۔ یقین کا دوسرا درجہ عین الیقین ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ ذہن میں جس چیز کا یقین تھا، آدمی اس یقین بات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اور یہ عین الیقین کا درجہ یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے، اس کا درجہ اس یقین سے بڑھ کر ہے۔ اس یقین کے مقابلے میں جو صرف علم سے حاصل ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی کو سانپ اور اس کے ضرر کے بارے میں پختہ علم ہو، لیکن جب سانپ اس آدمی کے سامنے آتا ہے اور وہ اس کے ضرر کا مشاہدہ کرتا ہے
تو سام کے متعلق اس کا یقین بڑھتا ہے اور اس کا یقین علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پورا علم تھا اور سام کے بارے میں بھی ان کو واقفیت تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لاٹھی سام کی شکل میں بدل گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو دیکھ کر مشاہدہ کرنا اس چیز کے محض علم رکھنے سے مختلف ہے، یعنی عین الیقین کا درجہ علم الیقین کے درجے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ قیامت کے دن ہر انسان سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن سے اس نے دنیا میں فائدہ اٹھایا۔ مثال کے طور پر وقت، صحت اور مال وغیرہ سے متعلق پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے آنکھ، کان اور دل و دماغ وغیرہ کے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے ان نعمتوں کا استعمال گناہوں اور نافرمانیوں میں کیا کیا یا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں۔ اس طرح یہ بھی سوال ہوگا کہ اس نے اعمال کرتے وقت کیا نیت کی، اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے بارے میں اس کی کیا گمان تھا۔ ایک حدیث شریف میں آیا، قیامت کے دن میدان حشر میں کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔